السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہیں ہمارے چینل ایوری ڈے ون سٹوری میں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سخاوت کی۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، شفقت اور سخاوت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی واقعے کا ذکر کریں گے جس سے نہ صرف ہمیں سبق ملتا ہے بلکہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی بدو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا۔ وہ دیہاتی دور دراز علاقے سے آیا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بہت چرچے سن رکھے تھے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ شاید یہ سب باتیں مبالغہ ہوں۔ چنانچہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر سچائی کو جان سکے۔ جب وہ مدینہ پہنچا تو مسجد نبوی میں گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کی طرح لوگوں سے محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ جب وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی۔ وہ ایک غریب آدمی تھا، اس کے لباس سے ہی اس کی غربت ظاہر ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس سے فرمایا، اے بھائی، کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ مال۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بہت قصے سنے ہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً دیہاتی کے لیے کچھ سامان لایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں بہت سا اناج، کپڑے اور ضرورت کی چیزیں اس دیہاتی کو دے دی گئی۔ دیہاتی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی زیادہ مدد ملے گی۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ واقعی بہت سخی ہیں، میں نے تو اتنی امید بھی نہیں رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا تھا وہ سب سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا اب تمہیں یقین آ گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جو باتیں تم نے سنی وہ درست ہیں؟ دیہاتی نے کہا، ہاں، میں اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ جیسا سخی کوئی نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو بغیر کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کرے۔ اگر تم کسی مومن کی پریشانی دور کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری پریشانی دور کرے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام بھی بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ سخاوت کی اہمیت، اسلام میں سخاوت کو بڑی فضیلت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی امت کو صدقہ اور خیرات دینے کی تلقین کی بلکہ خود اس پر عمل کر کے ایک مثال قائم کی۔ خوش اخلاقی کا مظاہرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انسان کے ساتھ محبت اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کی مدد صرف مال سے نہیں بلکہ نرم دلی اور محبت سے بھی کی جاتی ہے۔ خدا پر بھروسہ، دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی اور جو کچھ اسے ملا وہ اس کی توقعات سے کئی زیادہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، ایسے طریقے سے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت صرف اپنے صحابہ تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ ہر شخص کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہو،
किसी भी नस्ल या कौम से ताल्लुक़ रखता हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया और हमेशा दिल खोल कर मदद की। आज के दौर में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अज़ीम अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अपने इस्तिताअत के मुताबिक हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो माली मदद हो या अखलाकी। इससे न सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है, बल्कि हमारे दिलों में खुशी और सुकून भी पैदा होता है। ये था आज का वाक़या जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम सखावत का सबक देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल एवरीडे वन स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इन इस्लामी कहानियों से फैज़याब हो सके। अगली वीडियो में एक और दिलचस्प इस्लामी कहानी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।